الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ جو آج ہمیں جاننا ہے وہ ہے نماز تراویح کا اہتمام۔ تراویح ہو، قیام اللیل ہو، تہجد کی نماز ہو، دراصل ایک ہی معنی میں سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ رمضان میں قیام اللیل کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں قیام کرنے کے بارے میں بیان فرمایا، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ دو مرتبہ معافی کی بشارت دی گئی ہے قیام کرنے والوں کے لیے، لہذا رمضان میں قیام کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے اور خاص طور پر تراویح کی نماز چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ اس نماز کی بڑی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ رمضان میں تراویح کی نماز گھر میں ادا کرنے کی بجائے مسجد میں ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے، اولیٰ ہے، جبکہ عام نفلی نمازیں گھر میں ادا کی جائیں تو وہ افضل ہے۔ فرض نمازیں مسجد میں ادا کریں تو افضل، بلکہ 27 گنا اس کا اجر زیادہ ہے، اور مسجد میں فرض نمازوں کو ادا کرنا واجب ہے، جبکہ نفلی نمازیں گھر میں ادا کریں تو افضل۔ جبکہ تراویح کی نماز اگرچہ نفلی نماز ہے لیکن اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ اسے آپ اگر مسجد میں جماعت سے ادا کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ سنیے یہ حدیث، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، آپ نے مہینے کی کسی رات میں بھی ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا، یہاں تک کہ مہینے کی 7 راتیں رہ گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام کیا، یعنی 23ویں یا 24ویں رات کو، یہاں تک کہ 1/3 رات گزر گئی، اور جب 6 راتیں رہ گئیں یعنی 24ویں یا 25ویں کی رات، تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا۔ اس کے بعد 25ویں یا 26ویں کو جبکہ 5 راتیں باقی رہ گئیں، آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات کاش آپ زیادہ قیام فرماتے، تو آپ نے فرمایا، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26ویں یا 27ویں کی رات کو جبکہ 4 راتیں باقی رہ گئیں آپ نے قیام نہیں کیا۔ پھر 27ویں یا 28ویں کی رات کو جبکہ 3 راتیں باقی رہ گئیں آپ نے اپنے گھر والوں، اپنی عورتوں اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہمارے ساتھ قیام فرمایا، یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہونے لگا کہ کہیں ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے۔ میں نے پوچھا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ فلاح کیا ہے، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سحری کھانا، گویا کہ سحری کو انہوں نے فلاح کا نام دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ مہینے کی راتوں میں قیام نہیں کیا۔ تو یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے، سنن ترمذی اور سنن نسائی میں بھی آئی ہے، اور بالکل اوتھینٹک روایت ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم قیام امام کے ساتھ فارغ ہونے تک کرتے ہیں
تو پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ 3 دن تک قیام کیا تھا، لیکن آپ نے اس لیے اس پہ مداومت نہیں برتی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عبادت بھی میری امت پر فرض ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز کتنی رکعت ادا کی جائے؟ تو آج یہ مسئلہ بالکل حساس مسئلہ بن چکا ہے۔ جو 20 رکعت ادا کرتے ہیں وہ 11 رکعت پڑھنے والوں کو ملامت کرتے ہیں، اور جو لوگ 11 رکعت پڑھتے ہیں وہ 20 رکعت پڑھنے والوں کو ملامت کرتے ہیں۔ بلکہ کتنے تو ایسے ہیں جو ڈھٹائی سے کہہ دیتے ہیں کہ 11 رکعت ثابت ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی معمول رہا کہ آپ 11 رکعت ادا کرتے رہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت نماز ادا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں ادا کرتے تھے، البتہ یہ رکعتیں جو ہوتی تھیں بہت لمبی ہوتی تھیں۔ ہاں، دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رات کی نمازوں میں رکعات کی تعداد کی قید نہیں ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت کر کے ادا کی جائے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّىٰ رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّىٰ، کہ جب کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ صبح ہو جائے گی، یعنی فجر کی اذان ہو جائے گی، تو اس کو چاہیے کہ 1 رکعت ادا کر لے اور جو کچھ بھی اس نے پڑھا ہے سب کو وطر بنا لے۔ سعودی عرب کے مایہ ناز مفتی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تعداد کی تحدید نہیں کی، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اسے تعداد کا علم نہیں تھا، کیونکہ جسے نماز کی کیفیت کا علم نہ ہو اس کا عدد سے جاہل ہونا زیادہ اولا ہے، اور پھر وہ شخص نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے بھی نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہونے والے ہر کام کا علم تھا۔ لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعداد کی تحدید کیے بغیر نماز کی کیفیت بیان کی ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس معاملہ میں وسعت اور گنجائش ہے، اور انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ 100 رکعت پڑھنے کے بعد بھی وطر ادا کرے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وسعت والے اس معاملے میں شدت سے کام نہ لے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی ہوگی، تو آپ کے علم کے لیے ہم بتا دیں کہ 20 رکعت تراویح کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ سب کی سب ضعیف اور ڈیمیج ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی 20 رکعت پڑھتا ہے اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے ادا کی جائے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن 20 پر اصرار کرنا اور یہ کہنا کہ 11 رکعت ثابت نہیں، یہ جرأت کی بات ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز تراویح کے بیچ ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، تو ایسے بھائیوں سے ہم کہیں گے کہ اگر ڈیوٹی نماز تراویح کے دوران آتی ہو تو آپ جتنی تراویح ادا کر سکتے ہیں امام کے ساتھ ادا کر لیں، اور جو تراویح باقی رہ جائے اسے گھر میں پڑھ لیں اور اخیر میں وطر ادا کر لیں۔ اور اگر مسجد میں تراویح ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو بہرحال بہتر ہے، کیونکہ ہم نے ابھی سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت نقل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلہ، جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے تو پوری رات اسے قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔